نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 48ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو یوم بدر یعنی جنگ بدر کے تمام حالات سامنے رکھے، اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ بدر کے بعد ہوا کیا۔ ناظرین کرام، جب جنگ بدر میں فتح مبین ہو گئی تو اس کے بعد جس طرح گزشتہ قسط میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ دو سوچیں پروان چڑھ چکی تھی کہ ایک مسلمانوں کا گروہ وہ جو مال غنیمت جمع کر رہا تھا، اور دوسرا مسلمانوں کا گروہ وہ جو لشکر کفار کو مار رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی اور کفار کے سرداران بھی قتل ہو گئے اور ان سارے سرداروں کو کفار کے کنویں میں پھینک دیا گیا، تو اب معاملہ کھڑا ہوا مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کے اختلاف کا۔ ناظرین کرام، وہ مسلمان جو مال غنیمت کو اپنے قبضے میں لے رہے تھے، یا عام فہم الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ جیتنے کے بعد اس مال کو لوٹ رہے تھے، تو وہ یہ کہنے لگے، ان کا یہ دعویٰ ہوا کہ یہ مال تو اب ہمارا ہے کیونکہ اسے ہم نے حاصل کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے قسم کے وہ مسلمان جو اہل کفار کو مار رہے تھے، بھگا رہے تھے اور اہل کفار کے قدم اکھاڑ رہے تھے، یعنی وہ پیچھے پیچھے تک ان کے گئے، تو جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ اس مال پر تو ہمارا حق ہے کہ ہم نے اہل کفار اور مشرکین کو بھگایا اور وہاں سے ہٹایا، تو پھر یہ مال حاصل ہوا، لہٰذا اس مال پر زیادہ حق ہمارا ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ مسلمان کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک پہرا بھی دیا اور اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پہ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حفاظت کر سکیں، یعنی اگر جنگ کے حالات و واقعات بگڑتے ہیں اور اہل کفار اور مشرکین آگے کی جانب بڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم از کم کوئی نقصان نہ پہنچے، تو وہ اپنی پوزیشنز پر مضبوط اور مستحکم رہے۔ تو انہوں نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو مامور کیے رکھا۔ اب ناظرین کرام، مسلمانوں کے درمیان یہ تین مختلف آرا نے جنم لے لیا، اور یہی مال غنیمت کو لے کے مسلمانوں کے درمیان ایک قسم کے اختلاف کا سبب بن گیا۔ اسی دوران اللہ کے رسول پر اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوا، سورہ انفال کی آیتوں کا یہ نزول ہوا جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے، کہہ دیجئے غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کو اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ یعنی اللہ کی جانب سے واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا گیا اور یہ ہدایت کر دی گئی کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو اور آپس میں صلح کر لو۔ اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کا تمام تر مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہٰذا جو مال اکٹھا ہوا، جمع ہوا ہے، وہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور اس تمام تر مال کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا، اور اس کا جو پانچواں حصہ تھا جو خمس کہلاتا ہے اس کو علیحدہ کر لیا۔ ناظرین کرام، اس پانچویں حصے کو علیحدہ کرنے کے بعد کا جتنا مال تھا وہ مسلمانوں میں باہم تقسیم ہوا، اور یہ اختلاف یہاں پر ختم ہو گیا۔ لیکن سورہ انفال کے ذریعے اللہ نے واضح اشارے دے دیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے اور اللہ کے دین کے دفاع کے لیے جنگ لڑی جانی چاہیے، مال کے لالچ میں جنگیں نہیں لڑی جانی چاہیے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ اس مال غنیمت پر صرف اور صرف حق جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول جس طرح سے چاہے اس مال کو تقسیم فرمائے۔ ناظرین کرام، مال غنیمت کا یہ معاملہ یہاں پر حل ہو گیا، اور اس کے بعد وہ تمام تر مشرکین جو بدر کے میدان سے بھاگ گئے اور واپس مکہ لوٹے، تو انہوں نے جا کے سب سے پہلے مکہ میں شکست کی خبر بیان کی۔ ناظرین کرام، جب مشرکین واپس مکے کی طرف لوٹے تو شکست فاش تھے، اور جو شخص سب سے پہلے مکے میں داخل ہوا وہ حیثمان بن عبداللہ خزائی تھا۔
چونکہ مکہ والوں کی یہ سوچ تھی کہ اہل کفار کا لشکر بھی بڑا ہے اور یہ لشکر شروع سے ہی جشن مناتا ہوا نکلا تھا، یعنی یہ رقص و موسیقی کا پورا انتظام کرتا ہوا نکلا تھا، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور اللہ کے دین کو نعوذ باللہ مٹا دیں گے، اور اس کے بعد خوب جشن منائیں گے اور جشن مناتے ہوئے ہی داخل ہوں گے۔ لیکن جب عثمان بن عبداللہ خزاعی داخل ہوا تو لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے، تو اس نے سب کے نام لیے، یعنی تمام بڑے بڑے سرداروں، عتبہ، ربیعہ، شیبہ بن ربعی، ابو الحکم بن حشام، امیہ بن خلف اور مزید کے نام لیے اور بتایا کہ سب کے سب مارے گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ اہل کفار، اہل مکہ کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ان کے سوچ اور وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ ان کے سرداران قتل کر دیے جائیں گے، اور انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے تمام تر بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے۔ ناظرین کرام، ایک ایسا منظر اہل مکہ پہ آن پہنچا جو ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ اہل مشرکین ایک دوسرے کے منہ دیکھتے تھے اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ ہوا کیا۔ ان کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو اس وقت مکہ میں موجود تھے، ایمان لے آئے تھے، ان کی اہلیہ بھی ایمان لے آئی تھی، اور یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے غلام بھی تھے۔ حضرت ابو رافع نے جب یہ مناظر دیکھے تو ایک اور شخص جب واپس لوٹا، اس کا نام ابو سفیان بن حارث تھا، تو اس سے ابو لہب نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا ہوا، جنگ میں کیا صورتحال رہی، کیسے یہ تمام تر سردار قتل ہو گئے؟ تو ابو سفیان بن حارث نے کہا کہ بس ایسا کچھ واقعہ ہوا کہ ہم سب اپنے آپ کو مسلمانوں کے آگے پیش کر رہے تھے، اور وہ جیسے دل چاہتا تھا ہمیں کاٹتے تھے، مارتے تھے، یعنی ہم بے بس تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ یہاں مشرکین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمانوں نے جمع مردی کے ساتھ ایمان کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جنگ لڑی ہے۔ تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے یہ تمام تر واقعات سن رہے تھے، اور جب حضرت سفیان بن حارث نے ابو لہب کو یہ بھی بتایا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی مسلمان تلوار اٹھاتے ہیں اور ہم کٹتے چلے جا رہے تھے، اور کچھ ذکر انہوں نے یہ بھی کیا کہ ہم نے ایسے چتکبرے گھوڑے والے ایسے جنگجو وہاں پر دیکھے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ حضرت ابو رافع بھی وہیں موجود تھے جب ابو سفیان بن حارث یہ بتا رہا تھا، تو انہوں نے ایک دم برملا انداز میں ہی کہا کہ بے شک وہ فرشتوں کی فوج تھی اور اللہ کی نصرت مسلمانوں کو ملی، یعنی اب اہل مکہ میں یہ بات عام ہو گئی کہ حق پر مسلمان تھے اور اہل مشرکین، اہل کفار حق پر نہیں تھے، تو گویا خدا نے ان کی مدد نہیں کی۔ ابو لہب کو یہ بات بے انتہا ناگوار گزری، اور ابو لہب نے ایک بہت ہی زبردست اور زوردار قسم کا تھپڑ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پیوست کیا، جس پر حضرت ابو رافع کی اہلیہ ام فضل وہیں موجود تھیں، اور انہوں نے ایک کھمبے نما ایک بڑی لمبی سی چیز جو کہ لوہے کی تھی وہ لے کے ابو لہب کے سر پر ماری اور ابو لہب گر گیا۔ اور ام فضل نے کہا کہ اب ابو رافع تمہارا کوئی غلام نہیں ہے، یعنی ہم لوگ تمہارے غلام نہیں ہیں، ہم تو دین لے آئے، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، تو لہٰذا ہمارے حاکم نہیں بنو اور ہم پہ اب جبر تمہارا نہیں چلے گا۔ ابو لہب کو بے انتہا شرمندگی اور مایوسی ہوئی۔ ابو لہب کو یہ زخم ایسا لگا کہ ناظرین کرام، تاریخ میں اس بات کی ہمیں ایک نظیر ملتی ہے کہ صرف 7 دن کے بعد ابو لہب ایک مرض میں مبتلا ہو گیا اور اسے طاعون ہو گیا، یعنی عدسے کے مرض میں وہ مبتلا ہو گیا، یعنی ایک ایسی گٹلی اس کے جسم پر بن گئی جو شدید تکلیف کا باعث بنی اور وہی اس کی موت کا سبب بنی۔ ابو لہب جو کہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن ابو لہب کی بے انتہائی خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کو، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کھلا دشمن تھا، اور یہ اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا جس دور میں حضرت عبد المطلب نے کعبے کی چابیاں حضرت ابو طالب کے حوالے کی تھی، اور حضرت ابو طالب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرما رہے تھے، تو گویا اس کی دشمنی کے جو تمام تر مقاصد اور پیچھے جو بنیادیں ہیں وہ یہ در حقیقت بنیادیں تھیں کہ کعبے کی چابیاں بھی ابو طالب کو ملیں، اور ابو طالب کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین حق بلند کیا تو یہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہو گیا۔ اور اس کا پھر انجام یہ ہوا
کہ ابو لہب کو جب وہ بیماری ہوئی تو اس کے بیٹوں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا، کوئی اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسی بیماری میں یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، اور اس کی لاش تقریباً 3 دن تک سڑتی رہی۔ مزید جب بدبو پھیل گئی تو پھر اس کے بیٹوں کو اہل مکہ نے یہ ہوش دلایا کہ کچھ بھی تھا وہ تھا تو تمہارا باپ، کم از کم اسے دفنا تو دو۔ تو بیٹوں نے لکڑی سے لے کے، یعنی اسے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا، اور کھسکاتے ہوئے اس کی لاش کو لے کر گئے۔ ابو لہب یہ گستاخ رسول، جس کا انجام یہ ہوا کہ اس کی سگی اولاد نے اسے ہاتھ لگانا پسند نہیں کیا، اسے کفنانا پسند نہیں کیا، اس کو دفنانے کے لیے لحد میں اتارنا پسند نہیں کیا، بس ایک لکڑی سے ہانکتے ہوئے اس کی لاش کو ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر پتھر بھر دیے۔ یہ انجام ہوا اس گستاخ رسول کا۔ ناظرین کرام، جب اہل مکہ کو یہ علم ہو گیا کہ بہت زیادہ ذلت ہوئی ہے کفار کو اور بڑے بڑے سردار مر گئے، تو اب ان کا غم ایسا تھا کہ اس وقت کے دور کی جو رسم و رواج اور روایات تھیں کہ یہ ماتم کرتے تھے، گریہ گزاری کرتے تھے، نوحہ خوانی کرتے تھے، تو باقاعدہ طور پہ ممانعت کی گئی کہ نوحہ خوانی نہیں ہوگی۔ عرب کا ناظرین کرام یہ دستور تھا کہ جب کوئی ان کا اپنا مر جاتا یا جب جنگوں سے انہیں شکست ہوتی تو وہ نوحہ خوانی ضرور کرتے، لیکن یہاں ممانعت نوحہ خوانی کی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ یہ چھپانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی فتح سے لوگ مرعوب نہ ہو جائیں، یعنی اہل کفار یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلمان ہی حق پر ہیں، اور اپنے آپ کو ابھی بھی وہ حق پر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نوحہ خوانی پہ ممانعت کر دی، تاکہ مسلمانوں کی خوشی کا احساس دیگر مشرکین کو نہ ہو اور وہ پھر دین اسلام پہ نہ آ جائیں یہ سوچ کے کہ مسلمان ہی حق پر ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا ناظرین کرام جو یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے وہ اپنے مرنے والوں پر نوحہ خوانی کرے۔ اس شخص کا نام اسود بن عبد المطلب تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو مارے گئے تھے، اور یہ رونا چاہتا تھا، یہ نوحہ خوانی کرنا چاہتا تھا، اور یہ اندھا بھی تھا۔ تو ایک روز ناظرین کرام ایسا ہوا کہ مکہ کے اندر ایک عورت کے رونے کی پکار اس کو سنائی دی، تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید اب اجازت مل گئی ہے، تو اس نے سوچا کہ میں بھی جو ہے اپنے جوان بیٹوں کی ہلاکت پہ رو لوں اور کچھ گریہ گزاری اور نوحہ خوانی کروں۔ لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ عورت تو اپنے اونٹ کے کھو جانے پہ رو رہی ہے، تو یہ اشعار کی صورت میں اہل مکہ کو سناتا ہے کہ وہ عورت صرف ایک اونٹ کے کھو جانے کی وجہ سے رو رہی ہے، اور یہاں ہمارے بیٹے چلے گئے، ہمارے سردار چلے گئے، یہاں ہمارے اپنے جوانوں کو قتل کر دیا گیا، جن کے لاشیں بھی واپس نہیں ملے، جنہیں بے دردی سے ٹکڑوں میں کاٹ کے پھینک دیا گیا، اور ہمیں پھر رونے پر بھی ممانعت ہے۔ یعنی اس نے شکوہ کیا اس وقت جو کفار کے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز تھیں، یہی جو خاندان تھا ابو جہل کا، ان سے اس نے شکوہ کیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اہل کفار کو اتنی ہزیمت، اتنی زیادہ شرمندگی کا سامنا تھا، اور اپنی اس شرمندگی اور اپنے چہرے کو بچانے کے لیے انہوں نے رونے اور ماتم کرنے یا نوحہ خوانی کرنے پر بھی پابندی لگائی۔ ناظرین کرام، اب جب مسلمانوں کی اس فتح کی خوشی اور یہ خبر جو اہل مکہ پہ تو پہاڑ بن کر ٹوٹی ہی ٹوٹی، لیکن اہل مدینہ کے لیے یہ خوشخبری کی صورت رکھ گئی۔ لیکن اہل مدینہ کو یہ بات کیسے معلوم پڑتی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی 2 قاصدوں کے حوالے کی، جس میں ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت زید اور حضرت عبداللہ کو کہا گیا کہ آپ دونوں مدینے پہنچیں ہم سے پہلے، اور جا کے یہ خوشخبری دے دیں کہ بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دیا ہے اور فتح مبین حاصل ہو گئی۔ ناظرین کرام، دیکھیں مسلمانوں کے لیے جو دشمن کھلے تھے وہ مکے کے اندر تو موجود ہی تھے، لیکن مسلمانوں کے اندر ان کی صفوں میں کچھ مدینے میں بھی دشمن تھے جو اہل یہود بھی تھے، اور ایسے مشرکین تھے جو بظاہر کہتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، یعنی وہ پروپیگنڈا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی جانب آتا ہوا دیکھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر سوار تھے، تو ایک یہودی یہ چیخ اٹھا اور بول اٹھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جنگ میں شہید ہو، اور یہ جنگ سے بھاگ کے آ رہا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اونٹنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، گویا مسلمانوں کو جیسے شکست ہو گئی ہو۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک اضطرابی کیفیت رونما ہو گئی، کیونکہ تعداد میں تو مسلمان پہلے ہی کم تھے، اور انہیں بڑا یہ اندیشہ اور خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، محمد عربی کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں لوٹے۔ تو جب حضرت زید بن حارثہ قریب آ گئے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا، انصار نے گھیر لیا اور کہا کہ زید بتاؤ کیا حالات ہوئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے مبارکباد دی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے فتح مبین سے ہمکنار کیا، ہمارے حق میں اللہ نے اپنی مدد فرمائی۔ تو یہاں یہودیوں کا وہ پروپیگنڈا جو وہ مسلمانوں کا حوصلہ توڑنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گیا، ان کے عزائم خاک میں مل گئے، گویا انہیں بھی بڑا افسوس ہوا کہ کیسے مسلمان بدر میں جیت گئے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی تدفین ہو چکی تھی، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکے تھے کیونکہ وہ حضرت رقیہ کی تیمارداری میں مصروف تھے، لیکن حضرت رقیہ اللہ کی رضا سے اس دنیا سے چلی گئی تھیں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دفن بھی کر چکے تھے۔ ناظرین کرام، یہ جنگ بدر کے بعد کے وہ واقعات ہیں جو بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ جنگ اللہ کی نصرت سے مسلمانوں نے جیتی ضرور، لیکن اب نئے چیلنجز مسلمانوں کے سامنے آ رہے تھے۔ ناظرین کرام، جب بدر کے میدان کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، یعنی 3 دن کا قیام کرنے کے بعد روانہ ہو رہے تھے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا مسلمانوں کا قافلہ اب بدر کو چھوڑ کے مدینے کی جانب روانہ ہو رہا تھا، تو اسی کنویں کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس پورے قافلے کا، جس کنویں کے اندر تمام تر قریش کے ان سرداروں کو کاٹ کے مار کے ڈال دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، تو اس کنویں کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے لے کر ایک سردار کا فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، یعنی ان کے باپوں کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں یہ بات اب خوشی دیتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اور تم نے ہماری اطاعت نہیں کی، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانا اور اللہ کو ایک اللہ نہیں مانا، اور آج واضح ہو گیا کہ ہم حق پر تھے اور تم حق پر نہیں تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں اب روحیں ہی نہیں ہیں، یہ تو مر گئے، قتل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سن ضرور رہے ہیں، لیکن اب یہ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اب یہ مر چکے ہیں، اب یہ کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الفاظ ادا کیے، جو باتیں کہیں، وہ باتیں حق پر تھیں، کیونکہ اہل مشرک اپنے آپ کو شروع دن سے کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے خدا حق پر ہیں۔ ان کے تو بہت سارے خدا تھے، ان کا بارش کا خدا اور تھا، ان کا دھوپ کا خدا اور تھا، بادل کا خدا اور تھا، آگ جلانے کا خدا اور تھا، رات کا خدا اور تھا، سورج کا اور تھا، چاند کا اور تھا۔ آج ان کے سارے خدا ناحق ثابت ہوئے، اور ایک اللہ جو حق پر تھا، جس نے نصرت دی مسلمانوں کو اور فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور فتح مبین عطا فرمائی، اور یہی مسلمانوں کا لشکر جو بہت قلیل تھا وہ آج غالب آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ واضح کیا کہ تم حق پر نہیں تھے، دیکھو حق پر ہم تھے اور اللہ نے ہماری ہی مدد فرمائی اور ہمیں ہی کامیاب کیا۔ ناظرین کرام، اب مسلمانوں کا قافلہ بدر کا میدان چھوڑ رہا ہے، اور بدر کا میدان چھوڑتے ہوئے ایک وادی بیچ میں آئے گی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا یہ قافلہ مدینہ شریف میں داخل ہوگا۔ اور پھر اس وقت کے جو مناظر ہیں، پرنور مناظر، کہ ایک اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور اب 2 سال کے بعد یعنی سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں فتح یاب ہو کے جب مدینے کی طرف آ رہے ہیں، تو آج بھی مسلمانوں کا مدینے میں
اسی طریقے سے پرتپاک استقبال ہوگا، اور آج تو غازی بن کے آ رہے ہیں، اور جو شہید ہو گئے ان کی شہادتوں پر سب کو فخر ہے، رشک ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ لیکن ناظرین کرام، جب مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینے میں داخل ہوگا تو ان کے ساتھ وہ قیدی بھی ہوں گے جو بدر کے میدان میں انہوں نے اپنی قید میں لیے ہیں۔ ان قیدیوں کے ساتھ پھر آگے کیا معاملہ ہوگا یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جنگی اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے وہ آج تک اس دنیا میں جنگی اصولوں کے بنیاد پر رائج ہیں، اور 2 قتل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسی سفر کے دوران اب مدینے کے تک پہنچتے ہوئے ہوں گے، اور وہ 2 قتل کن مشرکین کے ہوں گے اور کن جنگی اصولوں کی بنیاد پہ ہوں گے یہ بھی ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔